غزہ اور رفح کے باشندوں نے ماہ مبارک رمضان کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب یہ علاقہ صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے انسانی بحران، محاصرے، خوراک کی شدید قلت اور مساجد کی ویرانی کا شکار ہے۔ غزہ کے فلسطین خاندان اس سال پچھلے سالوں کے برعکس رمضان کے مہینوں کو مہاجر کیمپوں کے خیموں میں گزارنے پر مجبور ہے۔ ویرانی میں رمضان کا استقبال ان بچوں نے کیسے کیا؟ جب اسلامی ممالک میں رمضان کی آمد کے ساتھ شہروں اور عوام کی فضا میں خوشی، تازگی اور روحانی سکون محسوس کیا جاتا ہے، وہاں غزہ کے لوگوں کے لیے رمضان کا تجربہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ غزہ کے عوام رمضان کی تیاری اسرائیلی بمباری کے اثرات مٹانے اور زندگی کی بحالی کے مقصد سے کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں آزادی ہزار نعمتیں اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی خیلک اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ تمام درد و تکلیف کے باوجود اس بابرکت مہینے کا محبت اور گہری عقیدت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ شدید تباہی اور بنیادی ڈھانچے کی بربادی کے باوجود فلسطینی عوام الہی مہمان نوازی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں فلسطینی خاندان افطار کے وقت اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے بچوں کی ہنسی، نوجوان کی خوشی اور بزرگوں کی دعاؤں کو یاد کرتے ہیں۔ غزہ میں محاصرہ اور قحط کی سنگینی صورتحال ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صہیونی یعنی اسرائیلی جارحیت نے 95% غزہ کی آبادی کو خوراک، صاف پانی اور ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے داخلی نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 90% غزہ کی بنیادی ڈھانچہ یا تو تباہ ہو چکا ہے یا شدید نقصان پہنچا ہے۔ ماہ رمضان میں شہریوں کو جان بوجھ کر بھوکا رکھنا، ان کے خوراک اور بنیادی ضروریات کو روکنا جنیوا کنونشن کے مطابق جنگی جرم ہے اور یہ جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ افطار کی گھنٹی کی جگہ بمباری کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ ہر روز ہزاروں لوگ غروب آفتاب پر افطار کرتے ہیں، مگر اس سال غزہ میں رمضان توپ افطار کے اعلان کے لیے روایتی توپ کا دھماکہ کی گونج نہیں سنائی دی۔ اس کے بجائے دن رات اسرائیلی قابض فوج کی توپوں کی گنگرج، جنگی طیاروں کی بمباری اور فوجیوں کی گولیاں سنائی دیتی ہے۔ مسجد اقصی اور اسرائیلی اقدامات اس بارے میں کیا ہے؟ صہیونی یعنی اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ رمضان میں مسجد اقصی میں داخلے کے قوانین گزشتہ سالوں کی طرح ہی رہیں گے۔ اسرائیلی پولیس نے تقریباً 2000 فوجی یروشلم کے پرانے شہر میں تعینات کیے ہیں، جبکہ جمعے اور دیگر مصروف دنوں میں یہ تعداد 2500 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ فوجی نقل و حرکت مغربی کنارے میں ایک شدید بحران کے آغاز کا اشارہ دیتی ہے۔ فلسطینی عوام کو خدشہ ہے کہ مسجد اقصی میں عبادت کے حقوق محدود کیے جا سکتے ہیں۔ روزے دار مگر افطار کے بغیر۔ ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو افطاری نصیب نہیں ہوتی۔ غزہ کے لوگ اس سال رمضان کا استقبال اس حالت میں کر رہے ہیں کہ وہ مہینوں سے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان کی طاقت سے اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، مگر سحری کے بغیر روزہ رکھنے اور بغیر کسی امید کے افطار کرنے پر مجبور ہے۔ زیادہ تر مساجد صہیونی حملوں میں تباہ ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اذان کی آواز بھی کئی علاقوں خصوصاً شمالی غزہ میں سنائی نہیں دیتی۔ لوگ غروب آفتاب کو دیکھ کر افطار کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو گئی۔ ویران مسجدوں میں عبادت کی روشنی۔ بہت سے علاقوں میں لوگ تباہ شدہ مساجد کے ملبے کے قریب جمع ہو کر نماز جماعت ادا کرتے ہیں۔ شدید بھوک اور غذائی قلت کے باوجود فلسطینی عوام نماز کی ادائیگی کو نہیں چھوڑ رہے۔ سب اس بات کی علامت ہے کہ فلسطینی عوام اپنی شناخت، عقیدے اور آزادی کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ آج کل پوری امت مسلمہ رمضان کے بابرکت مہینے کی خوشیاں برکات سمیٹ رہی ہے۔ اس حالت میں فلسطینی بچے، بڑے، بزرگ، عورتیں بھوک اور پلاس میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہے۔
اور اپنے رب کے حکم کے مطابق ماہ سیام کے روزے رکھ رہے ہیں۔ آج کل تمام امت مسلمہ بڑھ چڑھ کر افطاریوں اور سحریوں کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن فلسطین اور غزہ کے مسلمان، ان کو نہ افطاری کی فکر اور نہ سحری کی، ان کو بس اپنے رب کی حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں۔ نہ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں افطاری میں کیا ملے گا، نہ ان کو یہ ہے کہ سحری میں کیا ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس مشکل حالات میں فلسطین کی مدد فرمائے، فلسطین کی بچوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی، نوجوانوں کی مدد فرمائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو یہ التجا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی ان کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری اور افطاری کے وقت ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، غزہ کے عوام کو اللہ پاک آزاد فضاؤں میں سانس لینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔